بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداس شام کے بوجھل سائے ڈھلنے کو تھے۔ مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں میں ایک پر اسرار سی خاموشی تھی۔ مسجد نبوی سے متصل ایک گھر میں موجود حضرت اسماء بنت امیس حسب معمول پانچوں بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کرنے کے بعد آٹا گوننے میں مصروف تھیں۔ ہر شام کے کھانے کی تیاری کے بعد رات گیر تک شوہر کا انتظار ان کا معمول ہے، جو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور دشمنوں کی اجنبی سرزمین شام کی سرحد پر واقع وادی موتا میں کیسر روم کے غرور و تکبر پر زمین بوس کرنے کے لیے مصروف جہاد تھے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی، جس میں رومیوں کے 2 لاکھ ٹڈی دل کا مقابلہ 3,000 غازیان اسلام کر رہے تھے۔ حضرت اسماء بظاہر آٹا گوندنے میں مصروف تھی، لیکن آج ان کی سوچوں کا محور گزرے دنوں کی وہ خوبصورت یادیں ہیں جو لاشعور کے کسی گوشے سے امٹ امٹ کر ذہن کی تختی پر نقش ہو رہی ہیں۔ ابھی بلوغت اسی کو پہنچی تھی کہ بنو ہاشم کے سردار ابو طالب نے اپنے سعادت مند صاحبزادے حضرت جعفر کے لیے منتخب کر لیا، جو علم و فضل، محبت و شفقت، جرأت و استقامت، شجاعت و بہادری اور حق گوئی و بے باکی کا بے مثال پیکر تھے۔ ایک تو زندگی ویسے ہی خوبصورت تھی، پھر ہم مزاج شریک سفر نے مزید حسین بنا دی۔ بے فکری، شوخی و مسرت کے ان پرلطف لمحات کے دوران ایک دن کانوں میں پڑنے والی اللہ وحدہ لا شریک کی سرگوشی نے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی، اور پھر دل بے قرار کو قرار اس وقت آیا جب یہ نو عمر حسین جوڑا حضرت صدیق اکبر کی رہنمائی میں ہادی برحق رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے رشتہ افتخار سے وابستہ ہو کر سابقون الاولون کے اعزاز عظیم سے بہرہ ہوا۔ یوں دنیا و آخرت تو سدھر گئی، لیکن اپنوں کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں، دوست دشمن بن گئے، اور اب جور و ظلم، لعن و طعن، طنز و تضحیک، استہزاء و تحقیر، جبر و استبداد روز کا معمول تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور قریش کے غضب کی تمازت روز بروز بڑھتی گئی۔ اس سے پہلے کہ صبر و رضا کا لب ریز جام چھلک پڑتا، ہجرت سے حبشہ کا حکم ہوا، اور یوں گلستان نبی کے 2 نو بہار پھول قافلہ سرفروشاں کے ساتھ دیار غیر کو سدھارے۔ حبشہ پہنچے تو حضرت جعفر نے دانش مندی، علمیت اور مسلمانوں کی رہنمائی کے وہ جوہر دکھائے کہ نجاشی کے دربار کے در و دیوار بھی لرز اٹھے، اور یہی ایمان افروز نمائندگی نجاشی کے مشرف با اسلام ہونے کا باعث بنی۔ 14 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ انہوں اپنوں سے اجنبی سرزمین پر گزار کر 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ساتھیوں سمیت مدینہ منورہ پہنچے۔ ابھی مدینہ رسول میں 1 سال ہی گزرا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دل کے کسی گوشے سے مسرت کی ایک کرن پھوٹی کہ شاید جعفر آ گئے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھیں تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، روح انور پر دل آویز تبسم کی بجائے حزن و ملال کے سائے اندرونی کرب کی غمازی کر رہے ہیں۔ اندر تشریف لاتے ہی فرمایا، بچے کہاں ہیں؟ بچوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو بھاگ کر قریب آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو باہوں میں لیا ہی تھا کہ چشمے مبارک میں تیرتے آنسوؤں کے سیلاب نے ریش مبارک تر کرنا شروع کر دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ لمحات میرے لیے بہت صبر آزما تھے۔ دل کی دنیا میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے لاتعداد اندیشوں اور وسوسوں کے درمیان عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس قدر غمگین ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا میدان جنگ سے کوئی خبر آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جعفر شہید ہو گئے ہیں۔ اس خوفناک خبر نے مجھے حواس باختہ کر دیا۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، جسے سن کر محلے کی خواتین گھر آ گئیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما کے گھر سے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے اور فرمایا جعفر شہید ہو گئے ہیں اور اس خبر نے جعفر کے گھر والوں کو بہت غم زدہ کر دیا ہے، تم جا کر انہیں تسلی دو۔ حضرت فاطمہ کو چچا حضرت ابو طالب حضرت جعفر اور چچی حضرت اسما سے بے حد محبت تھی، اس خبر نے انہیں بھی نڈال کر دیا۔ آپ نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی فاطمہ، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ وہ شدت غم کے سبب اپنے حواس میں نہیں ہیں۔ حضرت اسما قبیلہ خشم سے تعلق رکھتی تھیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: اسما بنت امیس بن ماد بن حارث بن تیم بن کعب بن مالک بن قحافہ بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن معاویہ بن مالک بن بشر بن وہب بن شہران بن افرس بن حلف بن اقبل ہے۔ والدہ کا نام ہند خولہ بنت اوف تھا جو قبیلہ کنانہ سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت اسما 7 ہجری میں فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ آئیں تو ایک دن ام المومنین حضرت حفصہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئیں۔ اتفاق سے سیدنا عمر تشریف لے آئے اور صاحبزادی سے دریافت کیا کہ یہ خاتون کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ اسما بنت امیس ہیں۔ حضرت عمر بولے، اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئی ہیں؟ ام المومنین نے فرمایا، جی ہاں وہی ہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں اس لیے ہمیں تم پر فضیلت ہے۔ حضرت عمر کے ذہن میں مدینہ ہجرت کا خیال تھا کیونکہ حضرت اسما نے ان کے 7 سال بعد مدینہ ہجرت کی تھی۔ حضرت اسما نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہے ہو، تم میں سے جو بھوکے ہوتے آپ انہیں کھانا کھلاتے، جو جاہل تھے انہیں واعظ و نصیحت فرماتے اور ہر طرح سے تم لوگوں کا خیال رکھتے، لیکن ہم حبشہ جیسی دور دراز اجنبی سرزمین پر کافروں کے درمیان بڑی بڑی تکالیف و مشکلات برداشت کرتے رہے ہیں، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر ہی کیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت اسما نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسما انہوں نے ایک ہجرت کی ہے جبکہ کشتی والوں نے 2 ہجرتوں کا اشرف حاصل کیا ہے، لہذا تم کو زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے زیادہ خوش کن اور باعث فخر کوئی اور بات نہیں تھی۔ تمام کشتی والے جوگ در جوگ میرے پاس آتے اور یہ واقعہ سنتے، وہ اس قدر خوش تھے کہ اب انہیں دنیا کی تمام فضیلتیں ہیچ معلوم ہوتی تھی۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی جنگ موتا میں شامل تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر کے جسم پر تلوار اور نیزے کے 90 سے زیادہ زخم تھے۔ حضرت جعفر کے کٹے ہوئے بازوؤں کے عوض اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 بازو عطا فرمائے جس کے ذریعے وہ جہاں چاہتے اڑتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار اڑنے والے کو اور ذوالجناحین 2 بازو والے کو کہتے ہیں۔ حضرت جعفر کی شہادت کو 5 ماہ گزر چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بچوں کی پرورش کی بے حد فکر تھی، چنانچہ آپ نے حضرت اسما کا نکاح حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کر دیا، جس کے 2 سال بعد ذکر 10 ہجری میں حضرت اسما حج کے سفر پر تھیں کہ ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کروایا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ ہر وقت غمگین اور دل گرفتہ رہتی، ایسے میں حضرت اسما نے اپنا بیشتر وقت ان کی دل جوئی میں صرف کیا۔ ویسے بھی ان دونوں کی آپس میں محبت اور رفاقت ضرب المثل تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا شرم و حیا کی پیکر تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسما سے فرمایا کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جو مجھے پسند نہیں۔ حضرت اسما نے کہا، اے جگر گوشہ رسول، میں جب حبشہ میں تھی تو وہاں جنازے کو ڈھانپنے کا ایک طریقہ دیکھا تھا، تم کہو تو بتاؤں۔
پھر سیدہ فاطمہ کی رضامندی سے انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائی، انہیں چارپائی پر باندھ کر اس کے چاروں جانب کپڑا تان دیا۔ جب حضرت فاطمہ کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، انتقال کے بعد ان کے جنازے کو اسی طرح اٹھایا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں۔ اس وقت محمد بن ابو بکر کی عمر 3 سال تھی۔ یوں انہوں نے حضرت علی کی آغوش تربیت میں پرورش پائی۔ ایک دن حضرت اسماء کے 2 صاحبزادے محمد بن جعفر اور محمد بن ابو بکر گھر میں کھیل رہے تھے کہ دونوں میں اس بات پر تکرار ہو گئی کہ کس کے والد صحابہ میں افضل ہیں۔ دونوں کے بھرپور دلائل اور دلچسپ گفتگو سے سیدنا علی المرتضیٰ بھی محظوظ ہو رہے تھے، لیکن جب بات نے طول پکڑا تو حضرت علی نے دونوں سے فرمایا، اس بات کا فیصلہ تمہاری ماں سے کرواتے ہیں۔ حضرت اسماء نے دونوں کی بات سنی اور فرمایا کہ نوجوانوں میں حضرت جعفر کو اور عمر رسیدہ لوگوں میں حضرت ابو بکر کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت اسماء کی ذہانت برے فیصلے نے دونوں بچوں کو مطمئن کر دیا۔ حضرت اسماء جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ انہوں نے 3 نکاح کیے۔ حضرت جعفر سے 2 صاحبزادیوں کے علاوہ 3 صاحبزادے محمد، عبداللہ اور اون پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر سے محمد اور حضرت علی سے یحییٰ پیدا ہوئے۔ ویسے تو حضرت اسماء کے سب بچے ہی نامور تھے، لیکن عبداللہ بن جعفر زیادہ معروف تھے۔ یہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی حضرت زینب بنت علی خاتون کربلا کے شوہر تھے۔ ان کے 2 بیٹے اون اور محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت اسماء نے حکمت حبشہ میں سیکھی تھی، جبکہ خوابوں کی تعبیر کے علم پر بھی دسترس تھی۔ حضرت عمر فاروق ان سے اکثر خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے۔ 40 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت اسماء کا بھی انتقال ہو گیا۔ دمشق میں دفن ہوئی۔ حضرت اسماء سے 60 احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں۔